أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم دائما صل وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين. سامعین کرام، آج 21 صفر المظفر 1445 ہے اور 25 صفر المظفر عالم اسلام کی ایک عبقری شخصیت محسن اہل سنت مجدد دین و ملت کنز الکرامت حامی سنت ماہی بدعت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا عرس پاک ہے، یعنی آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے خطاب میں اپنے اسی عظیم محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت کی سعادت حاصل کی جائے اور آپ کی متنوع گوناگون ہشت جہاد شخصیت کے کچھ نمونے اور ان میں سے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے تاکہ ہم اپنے محسن کے کارناموں سے واقفیت حاصل کر سکیں اور اپنی نوجوان نسل کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے جسے اپنا امام تسلیم کیا ہے ان کی حیثیت کیا ہے، ہم نے جن کو اپنا مقتدی بنایا ہے ان کا مقام کیا ہے، ہم جن کے مسلک پر چلنے کے دعوے دار ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، اور ہم جن کی اقتداء کر رہے ہیں انہیں اللہ رب العزت نے کن خوبیوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس لیے آج کے خطاب میں امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی شان میں چند باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ گفتگو کا عنوان ہے شان امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، اور وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ، وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ،
جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، جن کی باب مجیدی میں چمکی ضیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین اکرام، اللہ رب العزت کی یہ سنت اور اس کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب جب جیسی ضرورت پڑی لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راست دکھانے کے لیے، انسانوں کی مقدس اور پاکیزہ پیشانیوں کو معبودان باطل کے سامنے جھکنے سے روکنے کے لیے، شرک و بت پرستی کی دلدل میں پھنستی ہوئی قوم کو بچانے کے لیے جب بھی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ان پیغمبروں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے لوگوں کو صراط مستقیم کا پتہ دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں قوم شرک و بت پرستی میں مبتلا ہوئی تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہادی و پیغمبر بنا کر ان کے درمیان مبعوث کیا۔ نمرود نے جب خدائی کا دعویٰ کیا، شرک و بت پرستی کو فروغ دیا، لوگوں کی مقدس پیشانیوں کو اپنے دربار میں اور اپنے قدموں پر جھکنے پر مجبور کیا تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ غرضے کہ آپ انبیاء کرام کی تاریخ ملاحظہ کریں تو پتہ چلے گا کہ شرک و بت پرستی جب عروج پر پہنچنے لگی تو اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا اس بلکتی ہوئی انسانیت کو، پریشان حال افراد کو، معبودان باطل کو سینہ سے لگانے والی قوم کو، ظلم و زیادتی کے شکار افراد کو، اپنے ہاتھوں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے لوگوں کو جب راہ راست پر لانا ہوا تو اللہ رب العزت نے پیغمبر آخر الزمان، ختم المرسلین، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ نے اپنے اخلاق کی بلندی، کردار کی عظمت سے کبھی عتبہ کو جواب دیا، کبھی شیبہ کو جواب دیا، کبھی ابو جہل کو جواب دیا، کبھی ابو لہب کو جواب دیا، اور اس طریقے سے معبودان باطل کے سامنے جھکنے والے لوگوں کو توحید کا درس دیتے ہوئے لاکھوں لوگوں کو اپنی حیات ظاہری میں صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ اور پھر جب وہ وقت آیا کہ حکمت الہی اور مشیت ایزدی کے مطابق اور کل نفس ذائقۃ الموت کے فرمان کے تحت جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے، اور پھر اس کے بعد جب بدعملی کی ہوا چلی، بدعقیدگی کی فضا ہموار کی گئی، تو مختلف ادوار میں اللہ رب العزت نے مصلحین، قائدین،
محافظین شریعت اور علم بردار طریقت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ یزید کے کردار کی وجہ سے بدعملی پھیلنے لگی تو اللہ رب العزت نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے سامنے کھڑا کیا۔ خلق قرآن کا فتنہ لوگوں کے عقیدے اور ایمان پر ضرب لگانے لگا تو اللہ رب العزت نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کو وقت کی جابر و ظالم طاقتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان عمل میں اتارا۔ اور ماضی قریب میں آ کر کے آپ دیکھیں تو خود ہمارے اس ملک میں اکبر نے جب دین الہی کی بنیاد رکھی اور لوگوں کے ایمان و عقیدے پر ضرب کاری لگائی تو اللہ رب العزت نے مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ رحمت و رضوان کو لوگوں کے ایمان و عقیدہ کی حفاظت و صیانت کے لیے مبعوث فرمایا۔ ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو اللہ رب العزت نے اکبر کی ظالم و جابر حکومت کے سامنے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان کو کھڑا کیا۔ مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی بھرپور ایمانی طاقت و قوت اور روحانی تصرف سے اکبر کے دین الہی کو اس طریقے سے اکھاڑ پھینکا کہ آج تاریخ میں صرف اس کا نام باقی رہ گیا ہے اور کہیں کسی گوشے اور خطے میں اس کا وجود نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے زمانہ آگے بڑھا، وقت کی رفتار تیز ہوئی اور ہمارے اسی ملک میں سید احمد رائے بریلوی، اسماعیل دہلوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی اور اشرف علی تھانوی جیسے لوگوں کے ذریعے سے جب لوگوں کے ایمان و عقیدے پر شب خوں مارے جانے لگے، عقائد متزلزل کیے جانے لگے، یہود و نصارہ اور عیسائیوں کی پشت پناہی سے ان لوگوں نے امت مسلمہ کے اندر اختلاف و انتشار پیدا کیا، انگریزوں کی ایجنٹی کا حق ادا کرنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے ایسے پرآشوب اور پرفتن دور میں 10 شوال المکرم 1472 ہجری اور 14 جون 1856 کو ہفتے کے دن بریلی کی سرزمین پر مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، کنز الکرامت، رفیع الدرجت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو مبعوث فرمایا۔ اور حضرات آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنے کسی خاص بندے سے کوئی خاص کام لینا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کو ویسی ہی خصوصیات سے سرفراز فرماتا ہے، ویسی ہی صلاحیتوں سے مالا مال فرماتا ہے، ویسی ہی طاقت و قوت بھی عطا فرماتا ہے اور ویسی ہی ذہانت و فطانت سے بھی لبریز فرماتا ہے۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی حیات طیبہ کے تابندہ نقوش جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت چھوٹی سی عمر میں اللہ رب العزت نے آپ کو بڑے بڑے فضائل و کمالات سے مالا مال فرمایا تھا۔ 8 سال کی عمر مبارک میں آپ نے
عربی میں خطاب کیا، تقریر کی، اور 8-9 سال کی عمر میں ہی آپ نے عربی کتابوں میں عربی میں حاشیہ لکھنا شروع کر دیا۔ 14 سال کی عمر مبارک ہوئی کہ آپ مروجہ علوم و فنون سے فارغ ہو گئے۔ آج ہمارے محلے، ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کے بچے 12-14 سال میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مدارس میں داخلہ لیتے ہیں، مگر امام اہل سنت 12-14 سال کی عمر میں مروجہ علوم و فنون سیکھ کر کے فارغ ہو گئے، اور جس دن آپ بالغ ہوئے اسی دن آپ نے فتویٰ لکھنا شروع کیا۔ ایسی امتیازی شان اور ایسی خصوصیات پڑھ جائیے آپ دوسرے لوگوں کو، کہیں وہ نمایاں خصوصیت نظر نہیں آئے گی۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو اللہ رب العزت نے ساکنان عالم کی ہدایت و رہنمائی اور کفر و شرک کے دلدل میں ڈوبی ہوئی قوم کی ہدایت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس لیے آپ کو ایسی صلاحیت ودیت فرمائی کہ صرف علماء ہند ہی نہیں بلکہ علماء عرب بھی آپ کو عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ صرف ہندوستانی علماء ہی آپ کی طرف رجوع نہیں فرماتے تھے بلکہ عرب علماء نے بھی آپ کی طرف رجوع فرمایا، اور آپ نے ان کے بھی سوالات کے ایسے تسلی بخش جواب عطا فرمائے کہ وہ بھی عش عش کر اٹھے۔ اس لیے آج امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ہمارے درمیان مقتدی کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی خدا داد صلاحیت ہی کا اثر اور نتیجہ تھا کہ سن 1318 ہجری بمطابق 1900 عیسوی میں پٹنہ میں ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس تاریخی اجلاس میں ہندوستان کی بڑی بڑی خانقاہوں کے جید مشائخ عظام موجود تھے، بڑی بڑی درسگاہوں کے بڑے بڑے علماء کرام جلوہ بار تھے۔ بہت ہی عظیم الشان اور تاریخی کانفرنس ہوئی تھی۔ درجنوں جید علماء اور مشائخ کے اس تاریخی اجلاس میں حضرت علامہ مولانا عبد المقتدر بدایونی علیہ رحمت و رضوان نے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو مجدد میت حاضرہ کہا۔ اس لقب کو سن کر کے کسی نے شش و پنج کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ تمام علماء کرام نے انشراح صدر کے ساتھ، خوشی اور مسرت کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس کی تائید فرمائی، اور یہ کہا کہ واقعتاً اس دور کے اگر کوئی مجدد ہیں تو وہ علامہ مفتی شاہ احمد رضا خان ہی ہیں۔ اس طریقے سے پٹنہ کی سرزمین کو وہ شرف حاصل ہے کہ اس سرزمین پر امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو مجدد کا لقب دیا گیا، اور ہندوستان کے جید علماء نے اس کی تائید و توثیق فرمائی۔ مجدد کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، چند جملے اس حوالے سے ملاحظہ فرمائیے اور اپنی یادداشت کو تازہ کیجیے یا اپنے علم میں اضافہ کیجیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ مجددا
من یجدد لہا دینہا۔ ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141 یہ حدیث ہے کہ اللہ رب العزت ہر 100 سال پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال سے، آپ کے اس دنیا سے ظاہری طور پر پوشیدہ ہونے کے بعد سے ہر 100 سال پر ایک ایسی عظیم شخصیت کو پیدا فرماتا ہے جو اس 100 سال کے درمیان جو دین میں خرابی پیدا ہوتی ہے، بدعات رونما ہوتی ہے، خرافات پیدا ہوتی ہے، تو وہ مجدد ان خرافات کی نشاندہی کرتا ہے اور اپنے مقدور بھر ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے شخص کو اور ایسی شخصیت کو مجدد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہمارے علماء نے اس کی متعدد توضیح اور تشریح کی ہے۔ شیخ الاسلام بدر الدین ابدال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ صدی کے ختم ہوتے ہوتے علماء امت بھی ختم ہو جاتے ہیں، یعنی جو متدین ہوتے ہیں، متسلب ہوتے ہیں، جو ڈنکے کی چوٹ پر حق بولنے والے ہوتے ہیں، جو باد مخالف کی تیز و تند آندھیوں میں چراغ جلانے والے ہوتے ہیں، صدی پوری ہوتے ہوتے ایسے علماء ختم ہو جاتے ہیں، دینی باتیں مٹنے لگتی ہیں، بد مذہبی عام ہونے لگتی ہے، بد عقیدگی پھیلنے لگتی ہے، بدعات و خرافات اپنا پرچم گاڑنے لگتے ہیں۔ اس واسطے دین کی تجدید کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عالم کو پیدا فرماتا ہے جو بدعات کا بھی مقابلہ کرتا ہے، خرافات کا بھی مقابلہ کرتا ہے، لوگوں کے عقائد کی بھی اصلاح کرتا ہے اور لوگوں کے اعمال کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ رب العزت روئے زمین پر مبعوث فرماتا ہے جو علل اعلان اثر نو دینی حقائق کو مضبوط دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ وہ سلف صالحین کا بہترین عوض، خیر الخلف اور نعم البدل ثابت ہوتا ہے۔ اس طریقے سے مذکورہ روایت کو محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، جبکہ امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے ایک اور حدیث نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہر 100 سال پر علماء میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوگا جس کے ذریعے اللہ رب العزت دین کو قوت عطا فرمائے گا۔ عین الودود جلد 2 شرح ابو داؤد صفحہ نمبر 142، یعنی ایک ایسا عالم پیدا فرمائے گا جو لوگوں کا مقتدا ہوگا اور جس کے ذریعے سے دین کو تقویت حاصل ہوگی۔ ماضی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر صدی میں ایک ایک مجدد کو پیدا فرمایا۔ ان مجددین کرام نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے زمانے میں ظاہر ہونے والے فتنوں کی سرکوبی کی اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو 14ویں صدی کا مجدد بنا کر ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ مجدد یہ کیا ہے؟ مجدد یہ ایک عربی لفظ ہے جو تجدید سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نیا کرنا، تازہ کرنا، جدت پیدا کرنا۔ بعض شارحین نے حدیث مجدد کی شرح کرتے ہوئے اس کے کئی اصطلاحی معنی بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے چند اس طریقے سے ہے کہ حدیث مجدد کی شرح میں امام مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجدد کا کام یہ ہے کہ شرعی احکام جو مٹ چکے ہیں، سنتوں کے آثار جو ختم ہو گئے ہیں اور دینی علوم ظاہری ہوں یا باطنی
جو پردہ خفا میں چلے گئے ہیں ان کا احیا کرے، یعنی انہیں زندہ کرے، یہ مجدد کا کام ہے۔ فیض القدیر صفحہ نمبر 9 جلد نمبر 1 پر یہ روایت امام مناوی کی موجود ہے۔ ایک دوسرے مشہور محدث اور فقیہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجدد کا کام یہ ہے کہ وہ سنت کو بدعت سے ممتاز کرے، علم میں اضافہ کرے، اہل علم کی عزت و توقیر بڑھائے اور اہل بدعت کی بیخکنی کرے۔ یعنی ان کا کام دین کی سربلندی کرنا ہے اور علم اور اہل علم کو عزت و توقیر کے منصب پر فائز کرنا ہے۔ یہ مرقات المفاتیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169 کی روایت ہے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں تجدید کے معنی یہ ہے کہ ان میں ایک صفت یا صفتیں ایسی پائی جائیں جن سے امت محمدیہ کو دینی فائدہ ہو، جیسے تعلیم و تدریس، وعظ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، لوگوں سے مکروہات کا دفع، اہل حق کی امداد۔ حیات اعلیٰ حضرت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 124۔ اس تعریف اور یہ جو تمام تعریفیں اوپر کی گئی ہیں ان کے تناظر میں اگر امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کی حیات طیبہ آپ دیکھیں گے اور ملاحظہ کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ یقیناً امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان ان تمام اوصاف و کمالات سے بخوبی واقف تھے۔ آپ نے حق و باطل کے درمیان ایسا امتیاز کھینچا کہ آپ آج حق کی علامت بن گئے اور آپ کے مخالف باطل کے علم بردار بن گئے۔ آپ نے بدعات و خرافات کی اس طریقے سے مخالفت کی کہ آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو سنی بھی کہلاتے ہیں لیکن وہ بدعتوں میں ملوث ہیں، وہ بھی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے کہ امام احمد رضا نے ان کے بدعتی خرافات پر بھی ضرب لگائی ہے اور انہیں بھی وہ کام نہیں کرنے دیا ہے شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر دھڑلے سے قوالی بجانا، قوالی کا اہتمام کرنا، مزارات پر عورتوں مردوں کا اختلاط، محرم کے موقع پر بے شمار خرافات اور اس طریقے کی دوسری بدعات، یہ وہ بدعتیں ہیں جن کے امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف اور دوسری کتابوں میں بیان فرمائی ہے، جسے سن کر کے آج سنیت کا لیبل لگانے والے بھی امام محمد رضا کی مخالفت کرتے ہیں۔ کوئی درِ پردہ کرتا ہے اور کوئی کھلم کھلا کرتا ہے، صرف اس لیے کہ امام اہل سنت نے ان بدعات کی مخالفت کی ہے شریعت کی روشنی میں۔ غرضے کہ مجدد کی تعریف، اس کی توضیح اور اس کی تشریح ہمارے بزرگوں نے جو کی ہے، امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کی ذات اس پر مکمل طریقے سے صادق آتی ہے اور امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان اس پر مکمل طریقے سے کھرے اترتے ہیں۔ اسی لیے اکابر علماء اہل سنت و جماعت نے آپ کو مجدد میعاد ماضیہ یا اس زمانے میں مجدد میعاد حاضرہ یعنی 14ویں صدی کا مجدد تسلیم کیا ہے۔ اب حضرات یہیں پر گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ وہ لوگ جنہیں امام محمد رضا سے بیر ہے، دشمنی ہے، خواہ کسی بھی وجہ سے ہو، وہ آج ایک لفظ کو اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو یہ بریلوی علماء، اعلیٰ حضرت کی تعریف کرنے والے علماء مولانا احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں،
حالانکہ صدیق اکبر کو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، فاروق اعظم کو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں، عثمان غنی کو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، اور مولائے کائنات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کو حضرت کہتے ہیں، اور یہاں تک بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور یہ بریلوی اپنے عالم کو ان تمام سے معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ بڑھاتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور اس طریقے سے اپنی زبان سے اعلیٰ حضرت کی گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ کوشش ناپاک کوشش ہے۔ یہ اللہ کے ایک ولی سے عداوت کا اثر اور نتیجہ ہے جو انسان کی عاقبت خراب اور برباد کرنے والا ہے۔ بریلوی خیالات کے ماننے والے کسی عالم کا یہ عقیدہ اور اس کی یہ سوچ نہیں ہے، خواہ وہ کسی لیول کا ہو، کسی حیثیت کا ہو، چھوٹے سے لے کر کے بڑا تک، کسی بھی عالم کا معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ہیں، اور امام محمد رضا سب سے بڑے اعلیٰ حضرت ہیں۔ معاذ اللہ کسی کی یہ فکر نہیں۔ صحابہ کرام تو بہت دور کی بات ہے، اور نبی کی عظمت کا تو کہنا ہی کیا۔ کوئی بھی سنی بریلوی عالم امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو شہنشاہ ہندوستان، خواجہ خواجگان، عطائے رسول، نائب النبی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی بڑا نہیں مانتا ہے۔ حضرت محبوب سبحانی، غوث سمدانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا نہیں مانتا ہے۔ حیثیت اپنی اپنی جگہ پر ہے، مقام اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ سنیے، اعلیٰ حضرت کو اگر اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت سے لے کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی حضرت ہیں ان تمام میں اعلیٰ حضرت سب سے بڑے ہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ امام محمد رضا اپنے دور کے تمام حضرتوں میں سب سے بڑے حضرت ہیں، تمام عالموں میں سب سے بڑے عالم ہیں، تمام مفتیوں میں سب سے بڑے مفتی ہیں، تمام محققین میں سب سے بڑے محقق ہیں، تمام ادیبوں میں سب سے بڑے ادیب ہیں۔ صرف یہ مطلب ہے، اس سے بڑھ کر کے اور کچھ نہیں۔ ورنہ اگر ان خرافاتیوں اور ان بدزبانوں کی بات مان لی جائے تو پھر اس وقت ان کا جواب کیا ہوگا؟ جب حضرت نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ہم اور آپ اور دنیا امام اعظم کے نام سے جانتی ہے، ان کا نام نامی نعمان ابن ثابت ہے، کنیت ابو حنیفہ ہے، لقب امام اعظم ہے، دنیا امام اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ امام اعظم کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا امام، سب سے بڑا امام۔ تو اگر معنی یہی لیا جائے جیسا کہ خرافاتی لوگ کہتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں تو معنی مطلب یہ ہو جائے گا کہ دنیا جسے امام اعظم کہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہید اعظم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بڑا ان کو بنا دیا گیا، حضرت مولائے کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بڑا بنا دیا گیا، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی انہیں بڑا کر دیا گیا، اس لیے کہ انہیں تو صرف امام کہا جاتا ہے اور انہیں امام اعظم کہا جاتا ہے۔ لہذا جو جواب وہاں ہے وہی جواب یہاں ہے۔
وہاں امام اعظم کو جو لوگوں نے امام اعظم کہا ہے وہ صرف اس اعتبار سے کہ امام اعظم اپنے زمانے کے تمام علماء میں سب سے بڑے عالم تھے، تمام فقیہوں میں سب سے بڑے فقیہ تھے، تمام محدثوں میں سب سے بڑے محدث تھے، تمام مفسروں میں سب سے بڑے مفسر تھے۔ اس لیے اس زمانے کے علماء نے یہ اعتراف کیا کہ یہ ہمارے سب سے بڑے امام ہیں، یعنی امام اعظم ہے۔ تو جس طریقے سے امام اعظم اپنے زمانے کے سب سے بڑے امام ہے، اسی طریقے سے مجدد دین و ملت امام اہل سنت کنز الکرامت رفیع الدرجات امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے زمانے کے سب سے بڑے حضرت ہیں، اس لیے دنیا انہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی۔ اب یہ تو ایک دعویٰ ہوا کہ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے سب سے بڑے حضرت تھے، سب سے بڑے عالم تھے، یہ ایک دعویٰ ہوا۔ اس کی دلیل ایک دو نہیں سینکڑوں پیش کی جا سکتی ہیں، مگر وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے صرف ایک دلیل ملاحظہ کیجئے اور پھر اندازہ لگائیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، واقعتاً یہ کہنا بالکل درست ہے اور 100% درست ہے۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے زمانے میں کرنسی نوٹ کا مسئلہ پیدا ہوا۔ کرنسی نوٹ یعنی یہ سکے جو روپے آج ہمارے درمیان چلتے ہیں، یا جو نوٹ کے مسائل، جو نوٹ ہمارے درمیان آج چل رہے ہیں، یہ پہلے زمانے میں نہیں تھا، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ 150-200 سال پہلے چاندی کے سکے چلا کرتے تھے، عرب ممالک میں اشرفی درہم اور دینار چلا کرتے تھے، اور ورلڈ وائڈ پیتل اور تانبے کے سکے تھے، کاغذی نوٹ نہیں تھے۔ امام محمد رضا کے زمانے میں کاغذی نوٹ کا ظہور ہوا، یہ نوٹ مارکیٹ میں آیا، اور جو کاغذی نوٹ مارکیٹ میں آیا تو اب مسلمانوں کے درمیان کچھ سوالات پیدا ہوئے کہ یہ جو کاغذ کے نوٹ ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے ساتھ برتاؤ کیسا کیا جائے اور اسے کیسے استعمال کیا جائے۔ سوالات یہ پیدا ہوئے کہ کاغذ کی یہ نوٹ مال ہیں یا سند مال ہیں، مال ہے یا سند مال ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ جب یہ نوٹ بقدر نصاب پہنچ جائیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ نوٹ کو دین مہر کے طور پر دے سکتے ہیں یا نہیں، یعنی اس میں اس کو رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس طریقے سے ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر کوئی اسے محفوظ جگہ پر رکھے اور کوئی دوسرا شخص اسے چرا لے تو شریعت کے حکم کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں۔ اس طریقے سے نوٹ کے تعلق سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، سوالات لوگوں کے ذہن میں آئے۔ اب ان سوالات کو لے کر کے لوگ دارالافتاء میں دوڑنے لگے، علماء کرام سے رجوع کرنے لگے، استفسار کرنے لگے، مگر علماء نے اس کا تسلی بخش اور تشفی بخش جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ دیوبندی جماعت کے بڑے عالم مولوی رشید احمد گنگوہی نے یہ کہہ دیا کہ یہ کرنسی نوٹ یہ مال نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم مال جیسا سلوک نہیں کر سکتے۔ بات عرب میں پہنچی، عرب کے علماء بھی ابھی کوئی متفقہ فیصلہ یا کسی فیصلہ کن نتیجے پر نہیں پہنچ پائے کہ آخر اس کا جواب دیا جائے تو کیا دیا جائے اور صحیح جواب اس کا کیا ہوگا۔ اسی درمیان سن 1921 عیسوی میں مجدد سن 1906 عیسوی میں امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان حج کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو علماء کے درمیان جو مسئلہ گردش کر رہا تھا، اس مسئلہ کے حوالے سے کسی نے کہا کہ ہندوستان سے بہت بڑے عالم مولانا احمد رضا خان آئے ہیں
چلیے ہم اپنا یہ سوال مرتب کر کے ان سے استفسار کرتے ہیں، وہ کیا جواب دیتے ہیں ہم اسے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ علماء عرب نے یہ سوال مرتب کر کے امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی خدمت میں پیش کیا، تو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے عرب کی سرزمین پر ان سوالات کے جواب میں پورا ایک رسالہ یعنی ایک کتاب تحریر فرما دی، جو کتاب آج بھی مارکیٹ میں موجود ہے، کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم کے نام سے، یعنی کرنسی نوٹ کے مسائل، اور اس میں ان تمام سوالاتوں کا جواب دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کرنسی نوٹ کی حیثیت وہی ہے جو سمن کی حیثیت ہے، یعنی جو سونے چاندی کی حیثیت ہے، اس کے ساتھ وہی مال کیا جائے، وہی معاملہ کیا جائے گا جو سونے اور چاندی یعنی سمن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے فیصلہ کن جواب عطا فرمایا، اور اس جواب میں آپ نے بطور دلیل ایک جزیہ پیش فرمایا۔ وہ جزیہ پرانی کتابوں میں موجود ہے، مگر علماء کی نگاہ سے وہ جزیہ اوجھل تھا۔ وہ یہ ہے کہ فتح القدیر میں صاحب فتح القدیر نے ارشاد فرمایا لو با کاغذتن بألف یجوز ولا یکرہ۔ 500 سال پہلے اس وقت سے حضرت امام ابن حمام نے فتح القدیر میں تحریر فرما دیا تھا، 500 سال پہلے، یہ بھی ان کی بزرگی اور کرامت ہے، لکھ دیا تھا کہ اگر کوئی شخص کاغذ کے ایک ٹکڑے کو 1000 میں بیچے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ جب یہ دلیل امام اہل سنت نے اپنے اس رسالے میں تحریر فرمائی اور علماء عرب نے اسے دیکھا تو وہ سب حیران و شردہ رہ گئے، بعض اپنے سر پہ ہاتھ مارنے لگے، بعض اپنے رانوں پہ ہاتھ مارنے لگے اور کہنے لگے کہ فتح القدیر تو ہم نے بھی مطالعہ کیا ہے، مگر یہ جزیہ کہاں ہماری نگاہ سے اوجھل تھا، جسے ہم نہیں دیکھ سکے اور اس سے ہم نہیں مسئلے کا استنباط کر سکے۔ بہرحال ان علماء کرام نے امام محمد رضا کی فقاہت کا اعتراف کیا، آپ کی عظمت کا اعتراف کیا۔ ان علماء کرام نے آپ کی اس کتاب پہ تقریضیں لکھی اور بہت سارے حضرات نے اس کی نقلیں اس زمانے میں حاصل کی۔ چونکہ فوٹو اسٹیٹ کا زمانہ نہیں تھا، اس لیے اس کتاب کی نقل انہوں نے اپنے پاس رکھی اور آپ کی عظمت کا اور آپ کے علم کا اعتراف کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ علماء عرب و عجم نے آپ کو اپنے زمانے کا مجدد تسلیم کیا اور دنیا آپ کو اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے۔ شیخ حرم حضرت اسماعیل بن خلیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو محافظ کتب حرم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر امام اعظم نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے فتاویٰ کو دیکھ لیتے تو اپنی آنکھوں سے لگاتے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی اور دل کو سرور حاصل ہوتا اور مولانا احمد رضا کو اپنے شاگردوں کی صف میں داخل فرما لیتے۔ سبحان اللہ، یہ اعزاز اور یہ مرتبہ ہے حضرت سید اسماعیل بن خلیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں۔ اور ایک آخری بات پہ اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اور وہ بات ہے ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیت شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال، جنہیں ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ یہ اسی زمانے کے ہیں جس زمانے میں اعلیٰ حضرت تھے، یہ اسی زمانے کے ہیں جس زمانے میں رشید احمد گنگوہی تھے، خلیل احمد امبیٹوی تھے، قاسم نانوتوی تھے، اشرف علی تھانوی تھے۔ یہ سب مشہور و معروف علماء، یہ سب اسی دور اور زمانے کے ہیں۔ اس زمانے کے تمام علماء پر ڈاکٹر اقبال کی نگاہ تھی اور تمام کو وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ ان کا مبلغ علم کتنا ہے، کہ ان کے اندر کتنی صلاحیت ہے، کہ ان کے اندر کتنی لیاقت ہے۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت اور آپ کی کتابوں کے مطالعہ کے بعد اور آپ کے فتاویٰ کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر اقبال جیسا ذہین و فطین اور بلند پایا مفکر یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کے دور اخیر میں ان جیسا طباع ذہین فقیہ پیدا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، پیدا نہیں ہوا۔
ہونا اور دیکھنا تو دور کی بات ہے، کہتے ہیں کہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، میں نے ان کے فتاوی کو بغور دیکھا ہے، فتاوی کے مطالعہ کے بعد میں نے یہ رائے قائم کی ہے، اور ان کے فتاوی سے ان کی ذہانت، فطانت، جودت طبع اور کمال ثقافت اور علوم دینیہ میں تبحر علمی کی شاہد عدل ہے، یعنی ان سے، ان کے فتاوی سے ان کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا۔ پتہ چلا امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کی شخصیت بہت ہی عظیم شخصیت ہے، اسی شخصیت کا عرس ہے آنے والے منگل کو 25 تاریخ کو۔ ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم ان کی یاد منائیں اور ان کے شائن شان اہتمام کریں، جلوس کا اہتمام کریں، جلسے کا اہتمام کریں، فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں۔ اس پرفتن دور میں انہوں نے جو ہمارے ایمان و عقیدہ کی حفاظت کی ہے، اس کے بدلے میں ہم اگر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر فاتحہ خوانی اور اصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور ان کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کا جذبہ صادق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔